بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فکر و خبر اسٹوڈیو سے میں رضوان احمد ندوی۔ آج کے خبرنامے کا موضوع ہے ہندوستان کو دہلا دینے والے مظفر نگر فسادات کے متاثرین کے زخموں پر یوگی حکومت کی نمک پاشی، کلیدی ملزمین کے خلاف درج مقدمات واپس لے گی یوگی سرکار۔ جانے گا کہ کیا واقعی ترکی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے پر کر رہا ہے غور؟ یو پی کے بعد مدھیہ پردیش میں بھی لو جہاد کے نام پر بنے گا سخت قانون۔ آسام این آر سی کی حتمی فہرست کے بعد اب بی جے پی نے کہا ہندوؤں کو نہیں ملا انصاف، دوبارہ ہوگا کام۔ مزید اور بھی اہم خبریں۔ ناظرین، خبروں کی شروعات سے قبل ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات کے وہ خواہش مند ہیں، لیکن فلسطین کے معاملے پر وزیر اعظم نیتن یاہو کی پالیسی انہیں قبول نہیں ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ اسرائیل کی اعلیٰ سطح کی کچھ شخصیات سے مسائل ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا تو دونوں ممالک کے درمیان آج کافی مختلف حالات ہوتے۔ ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل سے اچھے تعلقات کے وہ خواہاں ہیں، لیکن اسرائیل کی فلسطین سے متعلق پالیسی اور ان کا ظالمانہ رویہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ یاد رہے کہ 2 سال بعد ترکی نے حال ہی میں اپنے سفیر کی اسرائیل میں تقرری کی ہے۔ 2018 میں فلسطینیوں پر مظالم کے باعث سفیر کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ ترکی مغربی کنارے پر قبضے اور فلسطینیوں کے ساتھ ظلم پر مسلسل اسرائیل کی شدید مذمت کرتا آ رہا ہے، اور تعلقات میں کشیدگی کی وجہ بھی اسرائیلی فورسز کی غزہ میں شیلنگ سے درجنوں فلسطینیوں کا قتل ہے۔ تاہم دونوں ممالک کے درمیان تجارت بدستور جاری ہے۔ بتا دیں کہ اسرائیل رواں برس متحدہ عرب امارات اور بحرین سمیت 4 مسلم ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر چکا ہے، اور رواں ہفتے کہا تھا کہ 5واں مسلم ملک سے بھی تعلقات جلد قائم ہوں گے۔ وہیں ترک صدر کے اس بیان کے بعد یہ افواہیں بھی اڑائی جا رہی ہیں کہ یہ 5واں ملک ترکی ہو سکتا ہے۔ تاہم فلسطینیوں کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے ترکی کا اسرائیل کو تسلیم کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ دہلی فسادات کے دوران ایک ویڈیو منظر عام پر آیا تھا جس میں پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر 5 مسلم نوجوانوں کو مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پولیس کی جانب سے کی گئی پٹائی کے بعد فیضان نامی ایک نوجوان کی موت بھی ہوئی تھی۔ اس معاملے کو لے کر فیضان کی والدہ نے دہلی ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی تھی، جس کے بعد عدالت نے دہلی کرائم برانچ کو اب کی گئی تحقیقات سے متعلق رپورٹ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ دہلی پولیس کو اور نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ دہلی پولیس کو 1 فروری تک جواب داخل کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ دہلی فسادات کے دوران ایک ویڈیو خوب وائرل ہوا تھا جس میں پولیس کی جانب سے 5 مسلم نوجوانوں کو گھیرے میں لے کر انہیں مار پیٹ کرتے ہوئے دیکھا جا رہا تھا، اور ان پر قومی گیت گانے کے لیے زبردستی کی جا رہی تھی اور انہیں اول فول ان پر بکا جا رہا تھا، جبکہ 5 مسلم نوجوانوں کو شدید زخمی و بے بسی کی حالت میں سڑک پر پڑے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ فیضان کی والدہ نے الزام لگایا کہ پولیس اہلکاروں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے اس معاملے کی عدالت کی نگرانی میں تحقیقات کی جانی چاہیے۔ خیال رہے کہ دہلی فسادات معاملے میں پولیس پر جانبدارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے فسادات کے ماسٹر مائنڈ بی جے پی رہنماؤں کو بچانے کا الزام لگتا رہا ہے، اور بے گناہوں کو پھنسانے سے متعلق بھی کئی رپورٹ سامنے آ چکی ہیں۔ پورے ملک کو دہلا دینے والے مظفر نگر فسادات کے متاثرین کو برسوں بعد بھی انصاف کا انتظار ہے، تو وہیں ریاستی حکومت یعنی کہ یوگی حکومت نے ان کے زخموں پر نمک پاشی کا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یوگی سرکار نے فسادات کے کلیدی ملزمین میں شامل 3 بی جے پی لیڈروں اور سادھوی پراچی کے خلاف دائر مقدمے واپس لینے کے لیے عدالت میں عرضی دائر کی ہے۔ ریاستی حکومت کے اس قدم سے اپوزیشن، ملی حلقے اور سماجی و انسانی حقوق کے کارکنان شدید برہم ہیں، اور اسے متاثرین کے ساتھ سراسر ناانصافی قرار دیتے ہوئے قانون کا مذاق بتا رہے ہیں۔ ساتھ ہی حکومت سے سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ آخر حکومت کو اتنی عجلت کیوں ہے، اسے عدلیہ پر بھروسہ کیوں نہیں ہے، تحقیقات مکمل ہونے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے۔ دراصل حکومت نے گزشتہ دنوں ایک خط بھیجا جس میں اشتعال انگیز رکن اسمبلی سنگیت سوم، ریاستی کابینی وزیر سریش رانا اور رکن اسمبلی کپل دیو اگروال کے ساتھ ہی اشتعال انگیز بیان بازی کے لیے بدنام
VHP لیڈر سادھوی پراچی کے خلاف فسادات سے متعلق دائر تمام مقدمات واپس لینے کی درخواست کی گئی ہے۔ مظفر نگر میں 2013 میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات نے تقریباً 65 افراد کی جانیں لی تھی، جبکہ 40,000 سے زائد لوگ بے گھر ہوئے تھے۔ ان میں سے کئی کنبے آج بھی کیمپوں میں ہی ٹھٹورتی سردی کاٹ رہے ہیں۔ انہیں آج تک انصاف کا انتظار ہے، مگر اقلیتوں کے دم پر راج کرنے والی اس وقت کی سماجوادی حکومت نے اس طبقے کو بے حد مایوس کیا تھا، اور اب BJP سرکار اس کے زخموں پر نمک پاشی کر رہی ہے۔ یوپی حکومت کے طرز پر اب مدھیہ پردیش کی کابینہ نے بھی مذہبی آزادی بل 2020 کو منظوری دے دی ہے، جس میں شادی کے ذریعے مذہب تبدیل کرنے یا کسی اور جعلسازی کے ذریعے مذہبی تبدیلی پر 10 سال تک کی قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے تک کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ نابالغ مہیلا، انوسوچت جاتی، انوسوچت جن جاتی کے ویکتی کے ساتھ ادھنیم کے النگھن کیے جانے پر 2 ورष سے 10 ورष کے کاراواس ایوم ارتھ دنڈ جو کم سے کم 50,000 ہوگا کا پراودھان ہے۔ وزیر داخلہ نروتم مشرا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک بار نافذ ہو جانے کے بعد یہ دھوکہ دہی یا دھمکی کے ذریعے مذہب تبدیلی کے خلاف ملک کا سب سے سخت قانون ہوگا۔ کابینہ سے منظوری کے بعد اب یہ بل ریاستی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور وہاں سے منظوری کے بعد یہ بل قانون بن جائے گا۔ بتاتے چلے کہ یوپی کی یوگی حکومت نے سب سے پہلے نام نہاد لو جہاد کے نام پر اس آرڈیننس تبدیلی مذہب آرڈیننس کو منظوری دی تھی، جس کے بعد کئی مسلم گھرانوں کو ہراساں کیے جانے کی خبریں موصول ہوتی رہی ہیں۔ آپسی رنجش یا معمولی بہانے سے یوپی پولیس مسلمانوں کو نشانہ بناتی نظر آ رہی ہے اور یوپی کو ایک ہندو ریاست اور ہندوتو کا مرکز بنا کر سیاسی مقصد حاصل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، جہاں عوام اصل مسائل بھول کر صرف ہندو مسلم کی جنگ لڑتے رہیں۔ وہیں اب ایسے میں مدھیہ پردیش حکومت کا یہ اقدام بھی ریاست کو ہندو راشٹر کی طرف لے جانے کی ایک کڑی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج مسلسل جاری ہے اور اب کئی دنوں کے تعطل کے بعد کسان یونینوں نے وزیراعظم نریندر مودی کی بات چیت کی پیشکش کو اب قبول کر لیا ہے۔ سوراج انڈیا کے قومی صدر یوگیندر یادو نے کہا کہ کسانوں نے تجویز پیش کی ہے کہ یہ مذاکرات 29 دسمبر کو صبح 11 بجے ہوں گے۔ ایجنڈا کیا ہو یہ ہم بتا رہے ہیں، ایجنڈا کا سیکوینس کیا ہو وہ ہم بتا رہے ہیں، کیونکہ سرکار کہتی ہے نا یہ آپ بتا دو مدے کیا ہے ہم بات کر لیں گے۔ لو جی ہم بتا دیتے ہیں پھر کیا ایجنڈا ہونا چاہیے۔ ایجنڈا آئٹم نمبر 1، 3 کیندری کرشی قانونوں کو رد یا نرست کرنے کے لیے اپنائے جانے والی کریا ودھی، MSP کی لیگل گارنٹی دینے کی میکینزم کیا ہوں گے اور پروسیجرز کیا ہوں گے۔ آئٹم نمبر 2، واضح ہے کہ اس سے قبل حکومت اور کسانوں کے مابین مذاکرات کے 5 دوروں میں کوئی نتیجہ اس کا برآمد نہیں ہوا ہے۔ تمام جو ہے مذاکرات ناکام رہے۔ وہیں 9 دسمبر کو ہونے والی آخری میٹنگ منسوخ ہونے کے بعد سے کسانوں کے گروپوں اور مرکز کے مابین مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ وہیں ہزاروں کسان 30 دن سے دہلی کے اہم داخلی راستوں پر لگاتار احتجاج کر رہے ہیں۔ آج بھی یوپی اور دہلی بارڈر کو بند کر دیا گیا۔ مرکزی حکومت کے ذریعے پاس کیے گئے 3 زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کے مطالبے کو لے کر ہفتے کے روز بھی سراپا احتجاج کسان دہلی اتر پردیش سرحد پر مشتعل ہو گئے اور انہوں نے کسانوں نے دہلی سے آنے والی شاہراہ کو بند کر دیا۔ راجستھان کی وہیں راشٹریہ لوکتانترک پارٹی کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ ہنومان بینیوال نے تینوں زرعی قوانین کی مخالفت میں NDA سے رشتہ توڑ دیا ہے، جبکہ سابق رکن پارلیمنٹ ہریندر سنگھ خالسہ نے کسانوں کے تئیں مودی حکومت کی بے حسی کا حوالہ دیتے ہوئے BJP سے استعفیٰ دیا ہے۔ جموں کشمیر میں 4G انٹرنیٹ خدمات پر پابندی کو مزید 8 جنوری تک بڑھا دیا گیا ہے۔ حکومت جموں کشمیر کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گاندربل اور ادھم پور کے علاوہ خطے میں انٹرنیٹ کی رفتار کو 2G تک ہی محدود رکھا جائے گا۔ حکم نامے میں انٹرنیٹ پر بندشوں کی دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ ایک بڑی تعداد میں دہشت گرد سرحد پار سے دراندازی کی کوشش کر رہے تھے اور تیز رفتار انٹرنیٹ پر پابندی لگانے سے ان کوششوں میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ واضح ہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے دفعہ 370 کو منسوخ کرنے کے بعد سے خطے میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جموں کشمیر میں موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل کر دیے گئے تھے۔
تاہم بعد میں انٹرنیٹ خدمات جاری کی گئی، لیکن تیز رفتار انٹرنیٹ پر اب بھی پابندی برقرار ہے، جس سے طلبہ، کاروباری حضرات، ڈاکٹر سمیت کئی لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف تو دہلی فسادات معاملے میں کئی مسلمانوں کو پھنسایا گیا اور انہیں گرفتار کیا گیا، آج بھی وہ جیلوں میں بند ہیں، کئی سماجی کارکنان کو گرفتار کیا گیا، تو وہیں اب ایک اور نیا معاملہ سامنے آیا ہے۔ جو وکیل جو دہلی فسادات معاملے کے ملزمین جو متاثرین ہیں انہیں قانونی مدد فراہم کر رہے ہیں، اب ان پر حکومت اور دہلی پولیس شکنجہ کس رہی ہے۔ وہیں اب دہلی فسادات معاملے میں نوجوانوں کو قانونی مدد فراہم کرنے والے وکیل محمود پراچا کے دفتر پر کی گئی چھاپہ مار کارروائی کے معاملے میں دہلی کی ایک عدالت پولیس سے 5 جنوری تک عدالت نے اسٹیٹس رپورٹ طلب کی ہے۔ عدالت نے کیس کے تفتیشی افسر سے بھی کہا ہے کہ وہ 27 دسمبر کو اگلی سماعت میں حاضر ہوں اور تلاشی کی پوری ویڈیو فوٹیج پیش کریں۔ پی ٹی آئی کے مطابق اپنی درخواست میں پراچا نے عرض کیا ہے کہ وہ فوٹیج کی کاپی کے حقدار ہیں اور تفتیشی افسر نے دھمکی دی ہے کہ وہ ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنائیں گے۔ دہلی فسادات کے متاثرین نے بھی دہلی پولیس کی اسپیشل سیل کی اس کارروائی کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس نے انہیں یعنی کہ محمود پراچا کے خلاف جھوٹا بیان دینے پر مجبور کیا ہے۔ پولیس انہیں کسی جھوٹے مقدمے میں ملوث کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے ایڈوکیٹ محمود پراچا کے دفتر میں چھاپے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ واضح رہے کہ دہلی فسادات کے تعلق سے دہلی پولیس کی تفتیش شروع سے ہی سوالات کے گھیرے میں رہی ہے اور متعدد سابق بیوروکریٹس، سماجی کارکنوں کی طرف سے اس پر تعصب اور جانبداری کا الزام لگایا جاتا رہا ہے۔ دہلی پولیس پر الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ وہ تشدد کے کچھ واقعات میں زیادہ تر مسلم محلوں میں یا تو عدم فعال رہی یا خود بھی تشدد میں ملوث رہی ہے۔ ملت اسلامیہ کا قیمتی سرمایہ یعنی کہ ملت کی بیٹیوں میں شعور بیدار کرنے اور دینی و شرعی تعلیمات سے انہیں آراستہ کرنے کے لیے شعبہ خواتین مسلم پرسنل لاء کی جانب سے سہ روزہ بنت المسلم ورکشاپ بتاریخ 5، 6 اور 7 جنوری 2021 کو صبح 11 بجے سے 1 بجے تک اور شام 6:30 سے لے کر 8:30 بجے تک آن لائن زوم اور یوٹیوب پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ مسئولہ شعبہ خواتین مسلم پرسنل لاء بورڈ ڈاکٹر اسماء زہرا صاحبہ نے بتایا ہے کہ وہ ورکشاپ میں لڑکیوں سے متعلق اہم عنوانات جیسے اللہ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، لباس، حجاب، روحانی تربیت، اخلاقیات، والدین کے حقوق، مقصد حیات، روحانی میک اپ، دوستی کے اصول و آداب، وقت کا صحیح استعمال اور کریئر کی اہمیت جیسے اہم موضوعات پر خطابات ہوں گے۔ انہوں نے اولیاء، والدین اور سرپرستوں خاص کر اسکول، کالجز اور مدرسے کی انتظامیہ و ذمہ داران سے اپیل کی ہے کہ اس ورکشاپ میں بڑی تعداد میں لڑکیوں کی شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ بتا دیں کہ ویمنس ونگ شعبہ خواتین آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے خواتین و طالبات کے لیے حلقے خواتین ویمنس سرکل کا آن لائن سلسلہ گزشتہ 4 ماہ سے زوم اور یوٹیوب پر جاری ہے۔ اصلاح معاشرہ کے اہم عنوانات پر خواتین کے خصوصی خطابات منعقد کیے جا رہے ہیں اور خواتین و طالبات کی بڑی تعداد آن لائن جڑ رہی ہیں۔ اسام میں NRC پر ہنگامہ مچانے اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ناکام ہونے کے بعد اب بی جے پی نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ حکومت آسام میں وزیر ہیمنت بسوا شرما نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاست میں قومی شہری رجسٹر یعنی کہ NRC کا کام ابھی بھی ادھورا ہے اور وادی براک میں رہنے والے ہندوؤں کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ نامگھر، مندر، چرچ۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ NRC کے سابق کنوینر پرتیک ہزیلا کی وجہ سے NRC کا کام پورا نہیں ہو سکا اور ہندو انصاف سے محروم رہ گئے اور ہندوؤں کو انصاف دلانے کے لیے ابھی کچھ اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماں بھارتی کو ماننے والے ہزاروں لوگ اب بھی حراستی کیمپوں میں سڑ رہے ہیں، انہیں وہاں سے نکالنے اور ان کا حق دلانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اس کے لیے ہم جلد از جلد NRC کا کام مکمل کریں گے اور اسے نافذ کریں گے۔ خیال رہے کہ آسام NRC کی حتمی فہرست گزشتہ سال اگست میں جاری کی گئی تھی اور یہ کام سپریم کورٹ کی نگرانی میں کیا گیا تھا اور اسے آخری فہرست قرار دیا گیا تھا، جس میں سے تقریباً 19 لاکھ لوگوں کو اس فہرست سے باہر کر دیا گیا تھا، جن میں ایک بڑی تعداد ہندوؤں کی نکل کر سامنے آئی تھی، جس کے بعد بی جے پی نے NRC NPR کا نیا کھیل شروع کرتے ہوئے اب انہیں بہلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے یوگی حکومت میں نظم و نسق پر تنقید کرنے والے شخص کے خلاف درج FIR کو خارج کیا ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے ایک اہم تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست میں نظم و نسق کے سوال پر احتجاج کا اظہار کرنا ہمارے جیسے آئینی اور بڑھے جمہوریت کی خصوصیت ہے۔
इस चीज़ को आइन के आर्टिकल 19 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। यशवंत सिंह नामी एक शख्स ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने यूपी को जंगल राज में तब्दील कर दिया है, जहां नज़्म व नस्क का कोई मतलब नहीं है। अपने इस दावे की हिमायत करने के लिए अर्जी में उन्होंने रियासत में हो रहे अगवा, मर्डर और तावान जैसे कई वाक़यात का उन्होंने जिक्र किया था। उन पर हद के इज़्ज़त जालसाजी के इल्ज़ाम में यूपी पुलिस ने FIR दर्ज की थी, लेकिन अदालत ने पुलिस की दलील को यकसर मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, आज की खबरें आपको कैसे लगी तो आप कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं और अपने आरा और सलाह व मशवरे आप अपने कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें दे सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।